دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا اللہ اللہ ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے ہیں اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو 4 لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے، 3 لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو 4 لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، 3 کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ لیکن آج کے قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سیال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی۔ زلزلے آنا تو دور کی بات ہے، گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی
زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مسلمانوں ہم اپنے تو بن جائیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میں کیا کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، یہ محفل تو کیا کرتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ محفل خود احتسابی کی محفل ہے۔ یہ ہمارے علماء کی پشت پناہی میں یہ جو فقیر قادری عرض کر رہا ہے، آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کیا کر رہا۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی، چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس۔ یہ بایزید کون؟ سید الطائفہ، طاؤس العلماء۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مرتبہ فرشتوں میں جبریل امین کا ہے، وہ ولیوں کی کائنات میں اللہ نے سید السلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کو مقام عطا فرمایا۔ جیسے فرشتوں میں جبریل، ویسے ولیوں میں بایزید بسطامی۔ یہ بات جنید بغدادی نے اس وقت کہی، ابھی سرکار غوث پاک کی آمد نہیں ہوئی تھی، ان کی آمد سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ولیوں میں جبریل کی طرح ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل ویسے سلطان العارفین بایزید ولیوں میں ہیں، ایسی ہستی کے پاس لوگ آ کے کہتے بارش بند ہو گئی۔ توجہ کرنا، اپنے دور کی بے مثال ہستی، جس کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں جنید بغدادی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، جس کی بارگاہ میں سر سختی جیسے لوگ خراج عقیدت پیش کریں، وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوگ پہنچے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کیا فرماتے ہیں؟ میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ توجہ کریں، میں جان گیا کیوں بارش نہیں ہو رہی۔ کہا میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، اس لیے اللہ نے میری وجہ سے بارش روک لی۔ ایک کام کرتا ہوں، میں ہی شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں، جب مجرم اور پاپی شہر سے نکلے گا تو جس کی وجہ سے بارش رکی ہے پھر باران رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جس کی زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہو، جس کا مقام اور مرتبہ مقام شہودی اور حضوری میں یہ ہو کہ خود فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی جلوے یار اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پر کفر کا فتویٰ دے دوں۔ اندازہ تو فرمائے یہ مقام حضوری کی منزل پر فائز ہیں، اور حال یہ کہ کہتے ہیں میرے گناہ بڑھ گئے اس لیے میں شہر چھوڑ کر کے جاؤں گا، میری وجہ سے بارش رک گئی ہے، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ اور سلطان العارفین جیسے ہی شہر چھوڑ کے نکلے، اللہ کو عاجزی کی یادہ اتنی پسند آ گئی، لوگوں کے استسقاء اور دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی، بایزید کی عاجزی کی برکت سے باران رحمت کا نزول ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو گناہگار نہیں تھے، جو مجرم نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے جو کبھی اٹھ کر کے مسجد بھی نہیں جاتے، ان کو یہ غرور اور گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ جن کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں تو 3 دن تک کے غسل نہیں کرتے، ناپاک
ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، جو غسل جنابت کے حوالے سے اتنے غافل ہیں کہ 3-4 دن ناپاک پڑے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ گھمنڈ ہے کہ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ آؤ ترکی اور سیریا کے زلزلے کے تناظر میں ہم دیکھیں زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے بھی جو وہ روایت لکھی ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، پہلے وہ کوٹ کر دوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ ان زمین کی نسیں ہوتی ہے، زمین کی رگیں ہوتی ہے، زمین کی شریانیں ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں، جس طریقے سے انسان کے جسم میں رگیں ہیں، اسی طریقے سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور یہ ساری رگیں ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرف بڑھتی ہے اور ایک پہاڑ کے اندر سمٹ آتی ہے اور اس کو کوہ قاف کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ ساری رگوں کو کھڑا فرشتہ سمیٹ کر کے موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں، زمین کی رگیں، زمین کی شریانیں اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب بھی کسی زمین کے خطے پر، جب بھی کسی زمین کے حصے پر ظلم ہوتا ہے، پاپ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، زنا اور بدکاری ہوتی ہے، شراب عام ہو جاتا ہے، سود عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ اور جرائم عام ہو جاتے ہیں، پھر قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے زمین کی اس رگ کو پکڑ کر کے حرکت دے دو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، اللہ تمہارے جرائم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے گناہوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نس پکڑ کر، وہ رگ پکڑ کر فرشتہ حرکت دیتا ہے تو زمین پر زلزلے کے جھٹکے نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نوب تال میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔